تھینک یو جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں. جمعے کے بعد جناب اسپیکر قوم تشویش میں، قوم اس تشویش میں ہے کہ پاکستان اور جمہوریت کے دشمن شاید یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹائٹن اور گلیڈیٹرز کی لڑائی شروع ہو. یہ وقت ہے یہ پارلیمان اپنا رول ادا کرے. جناب اسپیکر، کچھ پریس کانفرنسز ایسی ہوئی ہے جس سے سخت مایوسی ہوئی ہے. ہم جن سے یہ امید رکھے ہوئے تھے کہ وہ ہمیں اپنا سمجھیں گے، ہم وہی تھے جو اس پارلیمان میں 180 کے ساتھ بیٹھنا تھا، 91 میں بیٹھے، آج 76 کے ساتھ ہے. نشان لیا گیا، ساتھیوں کو روکا گیا، سختیوں سے گزرے، آخرکار اس ایوان میں بیٹھے، جمہوریت کے لیے بیٹھے. پاکستان کی آواز لگی تو اپنے پاکستانیوں کے ساتھ کھڑے رہے، اس ایوان کے ساتھ رہے، اپنے افواج پاکستان کے ساتھ رہے، افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. اس وزیر اعظم کے ساتھ ایسے حالت میں بیٹھے کہ جب وہ بیٹھے تو ہم نے تالیاں بجائیں کہ پاکستان سب سے پہلے ہے. جناب اسپیکر، اسی دنوں کے بعد ہم یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ کوئی ہمیں کہے گا کہ آپ خطرہ ہو سیکیورٹی کے لیے. ہم یہ آواز کرتے ہیں، عمران احمد خان نیازی پاکستان میں جمہوریت، پاکستان کی بقا کی ضمانت ہے. جی کائنڈلی وائنڈ اپ کیجیے. جناب اسپیکر، یہ وقت بڑا اہم ہے، نازک ہے، ملک انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. جناب اسپیکر، سیاست میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں برداشت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوگی. یہ بات ختم ہونی چاہیے کہ ٹینشن لینے کو نہیں، ٹینشن دینے کو. ہم سب نے مل کے ٹینشن ختم کرنا ہے اس ملک سے. جناب اسپیکر، اگر بڑے ادارے اور سب سے بڑی مقبول ترین پارٹی کے ورکر اور لوگ جس میں سے دشمن پیدا اٹھانا چاہتا ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو، تو ان لوگوں کی کوشش ہوگی پاکستان سے جمہوریت ختم ہو، پاکستان مضبوط نہ ہو. جناب اسپیکر، یہ وقت ہے کہ اس ٹینشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. جناب اسپیکر، میں نے آج ریکویسٹ کی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، میں نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ کائنڈلی اس کو نوٹیفائی کر دے تاکہ وہ آ کر کے ہماری لیڈر آف دا اپوزیشن بن کے اس سیٹ کو لے لے اور وہ ہماری ترجمانی کر کے ہم یہاں پر اپنی بات کر سکیں. جناب اسپیکر، ہمارے ساتھ جتنی سختیاں ہوئی ہیں اس کا گردان مشکل ہے. بارہا ہم نے آپ کو کہا، اس ایوان میں اٹھ کے ایک ریزولوشن پاس کروایا کہ ہمیں پروٹیکشن دو، ہمارے بچوں کو پروٹیکشن دو، ہمارے لوگوں کو پروٹیکشن دو. آپ کے پاس آئے، ایوان باہر نہیں لگایا، آپ کو کہا اپنی لیڈر کے رہائی کے لیے آواز اٹھاتے تھے. آج آتے آتے ہم کہتے ہیں میرے لیڈر سے ہماری ملاقات کراؤ. اب یہاں سے کہاں تک ہم جائے؟ اگر یہاں دیوار کے ساتھ آپ نے لگا دیا، دیوار کے ساتھ اگر لگیں گے تو پھر فورس تو آنا ہے، سپیس نہیں دینا تو غیر جمہوریت قوتوں نے تو پھر یہ سپیس لینی ہے. آپ نے وقت نہیں دینا، سننا نہیں ہے اور ان کی نہیں کرانی. اور جس طریقے سے پریس کانفرنسز کے بعد جس طریقے سے غیر ذمہ دارانہ ایسی کی تیسی پھیرنی ہے، سب ایسے اسٹیٹمنٹیں آئیں گی تو اس میں کسی ایک کے لیے کچھ نہیں بچے گا. شکریہ. جناب اسپیکر، کھولیں. کنکلوڈ کروں. جناب اسپیکر، میری ریکویسٹ ہوگی کہ اچکزئی صاحب ضرور بولیں، لیکن جناب اسپیکر، جمہوریت میں لوگ ایک دوسرے کو مائنس نہیں کرتے، انکلوژن سے جمہوریت چلتی ہے. ایوان ہوتا اس طرف سے. میں نے آپ کے ساتھ یہاں ایک مرتبہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ خواب خیالی ہوگی حکومت کی کہ ہم اگر مائنس ہو گئے تو یہ بچے گی.
یہ کاروبار کی دنیا نہیں ہے جہاں دو میں سے ایک مائنس کرو تو ایک بچ جائے گا. یہ سیاست ہے اس ملک کی. اس میں سے اس کو مائنس کرو گے تو یہ بھی نہیں بچے گا, کوئی بھی نہیں بچے گا. ایک مائنس ہوگا تو ایوری ون مائنس ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. جناب اسپیکر, قوم بڑی مشکل میں ہے, وہ امید کے ساتھ ہماری طرف دیکھتے ہیں. مئی 2025 کے بعد پاکستان ایک نیو ورلڈ آرڈر میں انٹر ہوا ہے. اس میں ہماری بھی کنٹریبیوشن شامل تھی. ہم یہاں موجود تھے, اکٹھے قوم بن کر کے ہم کھڑے ہوئے اور ایک قوم بن کر کے ہم نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی دی. ہم نہیں چاہتے پاکستان کی اتنی بڑی کامیابی جا کے آپس میں مشت گریبان ہو جس سے سب کچھ خطرے میں پڑ جائے. جناب اسپیکر, آپ نے ہمیشہ اچھا رول پلے کیا ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایوان اپنا رول پلے کرے, ان لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دے جو اشتعال بنانا چاہتے ہیں, ان لوگوں کے ہاتھوں میں چیزیں نہ جائیں جو آگ لگانا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, جو تیلی پہنتا ہے اس کو دنیا مجرم سمجھتی ہے, جو سیز فائر کرواتا ہے اس کو لوگ ہیرو سمجھتے ہیں. ہم نے سیز فائر کرنا ہے. ہم آپ نے تھینک یو. میں یہ جناب اسپیکر جی میں یہ آخر میں ریکویسٹ کرتا ہوں. جی جناب اسپیکر, ہم کہاں کہاں فریاد کریں. اسی بار میں آپ کے ساتھ فریاد کی, آپ کو یاد ہے آپ کے پاس آئے کہ آواز میوٹ ہوا. میں نے آج بھی بات کی ہے, یہ تقریر کی ہے, مجھے یقین ہے یہ عوام کے پاس ایز اٹ از نہیں گئی. اگر اتنا ہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے کہ ہم ملک کے دشمن ہوں گے تو جناب اسپیکر پھر یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت شاید نہیں ہے. اور اگر یہ حالات ایسے رہتے ہیں تو شاید ہمارے چند ہفتے چند مہینے ہی پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے. جناب اسپیکر, لیڈر ہمارا جیل میں, بیوی اس کی جیل میں, 5 دن میں 3 کنوکشنیں ہوئی, 45 سال کی سزا دی گئی. عوام نے پھر ساتھ کھڑے ہو کہ جناب اسپیکر 2 مہینے میں جس کیسز کا فیصلہ ہوا ہے 11 مہینے میں ہمارا کیس نہیں لگ سکا. عدالتوں میں کیس نہیں لگتے, ملاقاتیں نہیں ہوتی, وکلا کے نہیں ہے, لیڈرشپ کے نہیں ہے, تو پھر کہاں جائیں گے. ایسے سرکمسٹانسز میں جناب اسپیکر جو لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو ہم دعا دے کے بد دعا دے. ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک اور جمہوریت کی خاطر ہم نے آگے چلنا ہے اور بڑھنا ہے. جناب اسپیکر, یہ وقت ہے کہ ریکگنائز کریں ہمارے اس فورس کو. اگر آپ اس فورس کو نہیں ریکگنائز کرتے جو اس وقت آپ کے سامنے 3 کروڑ عوام کو کر رہے ہیں تو آپ آگ سے کھیلنے والی بات ہوگی. جناب اسپیکر, یہ ملک کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اتنے بڑے بڑے فورس کو آپ نے نظر انداز کیا. ایک آگ لگتی ہے لیکن ایک چنگاری سے لگتی ہے. جناب اسپیکر, یہ وقت ہے کہ ہم اس ٹینشن کو